السلام علیکم ناظرین، پیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں مبشر نور کامیانہ۔ ناظرین، صحافت کی دنیا میں انٹرویو کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اخباری انٹرویو، ریڈیو انٹرویو اور ٹیلی ویژن انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے؟ انٹرویو کرنے والا اور انٹرویو دینے والا، ان دونوں کی طبیعت، مزاج اور تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ آج آپ کو انٹرویو کے بارے معلومات دیں گے کہ انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے۔ کسی اخبار میں خبر دینی ہو تو اس کے لیے انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پیک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی دوستو، آج کا ٹاپک ہے انٹرویو۔ انٹرویو کے کیا مقاصد ہیں؟ انٹرویو کی کتنی اقسام ہیں؟ انٹرویو کس لیے کیا جاتا ہے؟ انٹرویو کے مفہوم اور تعریف کیا ہے؟ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر انٹرویو کیا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ انٹرویو کا مفہوم اور تعریف یہ ہے: کسی فرد یا ادارے کے ذمہ دار شخص سے باقاعدہ پہلے سے طے شدہ ملاقات اور سوالات پوچھنے کو انٹرویو کہتے ہیں۔ انٹرویو ایک معروف صحافتی اصطلاح ہے۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جسے ہم اردو میں ملاقات، روبرو گفتگو یا بات چیت کہہ سکتے ہیں۔ انٹرویو ایک جامع لفظ ہے اور اس کا اردو میں صحیح متبادل لفظ موجود نہیں ہے۔ انگریزی زبان کا یہ لفظ صحافت کی دنیا میں اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ یہی لفظ اب اردو میں بھی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ صحافت میں انٹرویو کی خاص اہمیت ہے۔ ہر خبر کی پشت پر کوئی نہ کوئی انٹرویو کار فرما ہوتا ہے۔ الفاظ کی سجاوٹ اور خبر ترتیب دینے کا فن تو صحافت کی بنیاد ہے، لیکن انٹرویو کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ انٹرویو ہی سے خبریں جنم لیتی ہیں۔ کسی بھی خبر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی اہمیت اجاگر کرنے میں انٹرویو کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک بس اپنے مقرر کیے ہوئے مقام پر بے قابو ہو کر رک نہیں پاتی اور انتظار میں کھڑے ہوئے مسافروں کو کچل دیتی ہے۔ یا پھر ایک ٹرین جا رہی ہے جس کا ایک پھاٹک بند نہیں کیا گیا، تو وہاں سے جو مسافر پیدل یا موٹر سائیکل یا کاروں پر گزر رہے تھے تو ٹرین ان کے اوپر سے گزر گئی، وہ نیچے کچلے گئے۔ تو اس حادثہ میں جو بھی افراد موقع پر جاں بحق ہوئے اور جو زخمی ہوئے، وہ تو واقعہ جنم لے گیا، ایک واقعہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو اگر اخبار میں صرف اتنی سی ہی خبر چھپ جائے تو قارئین کو اطلاع تو مل گئی کہ فلاں جگہ یہ حادثہ ہوا ہے، ایک ٹرین کے نیچے مسافر آ کر کچلے گئے یا ایک بس کے نیچے آ کر مسافر کچلے گئے، لیکن اس کی تفصیلات سے آگاہی نہیں ہوئی، تو یہ صرف ایک خبر ہی ہے۔ اور اگر رپورٹر کا فرض ہے
کہ وہ ڈرائیور کا انٹرویو کر لے، صرف خبر دینے کی بجائے رپورٹر اس کا انٹرویو کر لے اور قارئین کو بتائے کہ بس موقع پر کیوں نہ رک سکی یا پھاٹک بند کیوں نہ کیا گیا، یا ریلوے جو ٹرین ہے وہ وقت سے پہلے چل پڑی تھی، یا وہ اپنے وقت پر جا رہی تھی اور اگلے اسٹیشن پر جا کر پھاٹک بند نہیں کیا گیا۔ خیر، بریک فیل ہوگی گاڑی کی یا جو بھی حادثہ ہوا، ہو سکتا ہے انتظار میں کھڑے ہوئے چند لوگ جائے حادثہ سے 2-4 منٹ قبل چلے گئے ہوں اور اس طرح وہ کچلنے سے بچ گئے۔ ان کا انٹرویو لوگوں کے لیے دلچسپی کا موجب ہوگا۔ زخمی ہونے والوں کا انٹرویو اور ہسپتال کے عملے سے بات چیت قارئین کے لیے مزید دلچسپی کا سامان پیدا کر سکتی ہے۔ اگر جس جگہ کوئی حادثہ پیش ہوا ہے تو رپورٹر اگر اسی وقت جا کر انٹرویو کر لے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو یہ قارئین کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور اگر وہ اس حادثے کے کافی دیر بعد جا کر اس کا ڈرائیور کا انٹرویو لیا گیا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں مس ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی لکھنے میں، سمجھنے میں، تلاش کرنے میں، کیونکہ جائے وقوع پر افراد موجود نہیں ہیں۔ تو حادثے کے دوسرے دن صرف انٹرویو ہی کی مدد سے اس خبر کا تعاقب کیا جا سکتا ہے جو صحافت میں ضروری ہے۔ زخمیوں کی حالت، طبی امداد کی بہم رسانی، پولیس کا رد عمل وغیرہ صرف انٹرویو ہی کی مدد سے حاصل ہو سکتے ہیں اور خبر کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ انٹرویو کسی مشہور شخصیت کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی غیر معروف آدمی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک فرد سے بھی اور گروہ سے بھی۔ انٹرویو کسی مقصد کے لیے بات چیت کا دوسرا نام ہے۔ یہ رپورٹر کی ذہانت پر منحصر ہے کہ وہ انٹرویو کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب کرتا ہے اور کس طرح اسے اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انٹرویو صرف سوالات پوچھنے اور جوابات کو کاغذ پر منتقل کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کی ایک خاص ترتیب اور انداز تحریر ہوتا ہے۔ اب یہ اخبار نویس کا کام ہے کہ وہ اپنے انٹرویو میں کس طرح جان پڑتا ہے، کس طرح زندگی لاتا ہے، کس طرح اپنے انٹرویو کو ایک مضبوط اور پختہ بناتا ہے اور اسے قارئین کے لیے زیادہ سے زیادہ کارآمد بناتا ہے۔ انٹرویو کو نہ تو پروپیگنڈا کا ذریعہ بنانا چاہیے اور نہ اداریہ نویسی کا، بلکہ انٹرویو کے ذریعے جو بھی اطلاعات حاصل ہوں انہیں اسی شکل میں اپنی طرف سے کسی اضافے کے بغیر سپرد قلم کر دینا چاہیے۔ انٹرویو لینے والے کو قطعی طور پر غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ دنیا میں قطعی غیر جانبداری تو مشکل ہے، لیکن ایک صحافی کا فرض ہے کہ وہ اس کے بالکل قریب ہی رہے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کہیں بھی نہ کرے اور بالکل ایمانداری کے ساتھ، حب الوطنی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے، اگر انٹرویو کر رہا ہے تو اس میں، اور اگر کوئی خبر شائع کرنے جا رہا ہے تو اس میں۔ اب آگے چلتے ہیں، انٹرویو کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ انٹرویو کس لیے کیا جاتا ہے؟ انٹرویو کا مقصد کسی خبر، اطلاع، انفارمیشن، رائے یا خیال کا حصول ہے جو عوام کی دلچسپی، ان کی معلومات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
شہر کے کسی مخصوص علاقے میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک اخبار نویس اس علاقے میں جا کر وہاں کے رہنے والوں سے اس کی وجہ دریافت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان وجوہات کی تائید یا تردید کے لیے محکمہ صحت کے عملے سے رجوع کرتا ہے، ان کا انٹرویو کرتا ہے، اور پھر اس طرح یہ انٹرویو اخبار میں ایک خبر کی شکل میں شائع ہوتا ہے۔ دوسری مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ کسی ملک کے وزیر اعظم یا وفد کے آنے کی اطلاع ہے۔ ایک اخبار نویس اپنے ایسے موقع پر وزارت خارجہ سے رابطہ قائم کرتا ہے اور ایک ذمہ دار افسر سے اس کے متعلق بات کرتا ہے۔ دوسرے روز اخبار میں اس افسر کے حوالے سے یا باخبر ذرائع سے، اگر وہ افسر پوشیدہ رہنا چاہتا ہے، اس خبر کے متعلق تردید یا تائید چھپتی ہے، اور اس طرح عوام کی اطلاع انفارمیشن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ایک ذہین قاری کسی اخبار کے مطالعے سے یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ 80% خبریں کسی نہ کسی انٹرویو کی منہونہ منت ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ فون پہ یا ادھر ادھر سے دیکھ کے خبریں لکھ کے مکمل کر دیا، اخبار پڑھ دیا اور خبریں شائع کر دی، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر خبریں ایسی ہوتی ہیں جو انٹرویو لے کر ان کی معلومات جانچ ہر چیز معلوم کر کے اس کے بعد وہ اخبار میں لکھی جاتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انٹرویو خبروں کو جنم دیتے ہیں، اور ان خبروں سے دوسرے انٹرویو کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کسی فرد یا ادارے کی ذمہ دار شخص سے باقاعدہ پہلے سے طے شدہ ملاقات اور سوالات پوچھنے کا نام انٹرویو ہے۔ اصطلاحی معنوں میں ہر وہ ملاقات جو کسی خبر کے حصول کا ذریعہ ہو، اسے انٹرویو کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اخبار نویس کسی تہوار کے موقع پر کسی کپڑے کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں دکاندار سے بات چیت کرتا ہے۔ گفتگو کے دوران اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سال اس تہوار کے موقع پر کپڑے کی خریداری کیسی رہی، اور اسی طرح اسے ایک خبر مل جاتی ہے جو دوسرے روز اخبار میں چھپ جاتی ہے۔ اخبار نویس کی زندگی میں انٹرویو کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ انٹرویو خبروں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایک اخبار نویس کا کامیاب ہتھیار بھی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، انٹرویو کی اقسام کتنی ہیں؟ ٹائپس آف انٹرویو، انٹرویو کی اقسام۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف انٹرویو؟ تو سنیے، انٹرویو کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خبری انٹرویو، نمبر 2 فیچر یا معلوماتی انٹرویو۔ دوبارہ پھر سن لیں، انٹرویو کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خبری انٹرویو، نمبر 2 فیچر یا معلوماتی انٹرویو۔ اب نمبر 1 سے بات کرتے ہیں، خبری انٹرویو۔ خبری انٹرویو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کسی خبر یا کوئی غیر معمولی اطلاع کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس قسم کا انٹرویو عام طور پر زیادہ سے زیادہ قارئین یا عوام الناس کی دلچسپی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے انٹرویو میں کسی خاص گروپ یا طبقے کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ کثرت تعداد میجورٹی نظر میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ملک پر کسی بیرونی حملہ یا جارحیت کی خبر ہو، ایک قاری کی دلچسپی کا باعث ہوگی، اور اس سے متعلق جتنی بھی خبریں شائع ہوں گی قارئین کی بلا تخصیص توجہ کی موجب ہوں گی۔
اب آگے چلتے ہیں نمبر 2، فیچر یا معلوماتی انٹرویو۔ اس کے برخلاف کسی ایک خاص علاقے میں اسکول کا فقدان صرف اس علاقے کے رہنے والوں کی دلچسپی کا سبب ہوگا۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں بود و باش رکھنے والوں کے لیے اس خبر میں کوئی زیادہ کشش نہیں ہوگی، تو اسے ہم فیچر یا معلوماتی انٹرویو کہہ سکتے ہیں۔ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، ذرا سنیے۔ خبری یا معلوماتی انٹرویو کا دوسرا بڑا فرق ان دونوں کا طریقہ اظہار، ٹریٹمنٹ ہے۔ خبری انٹرویو میں صحافی اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کرتا، جو خبر ہوتی ہے اس نے وہی لکھنا ہوتا ہے، بلکہ انٹرویو کے دوران اسے جو خبریں ملی ہیں انہیں بے کم و کاست بیان کر دیتا ہے۔ خبروں کے بیان میں کوئی حاشیہ آرائی نہیں ہوتی۔ مثلاً انٹرویو میں صحافی یہ نہیں کہتا کہ جس وقت موصوف میرے سوالات کا جواب دے رہے تھے اس وقت مغرب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور بگلوں کا ایک جھنڈ فضا میں پرواز کر رہا تھا، وغیرہ۔ اب یہ باتیں تو نہیں نا ساتھ لکھی جاتی کہ میں انٹرویو کر رہا تھا اور اس وقت اوپر سے ایک ہوائی جہاز شاں شاں کرتا ہوا گزر پڑا، تو بیچ میں یہ باتیں نہیں لکھی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ خبریں انٹرویو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے انٹرویو میں یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ میرا خیال اس کے بالکل برعکس ہے، یا میرے خیال میں موصوف کا بیان حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یا میرا خیال ہے یہ ہے کہ موصوف کو اس وقت ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ فیچر یا معلوماتی انٹرویو میں صحافی کو اپنی طرف سے یہ بھی کچھ کہنا پڑتا ہے۔ مثلاً کسی منصوبے سے متعلق انٹرویو میں اس کی تکمیل یا تاخیر کے اسباب بیان کرنے پڑتے ہیں، منصوبے کا پس منظر بتانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تکمیل کے بعد منصوبہ سے عوام کا کیا فائدہ ہوگا اور اس کا قومی معیشت پر کیا اثر مرتب ہوگا۔ ان تفصیلات سے انٹرویو کی افادیت میں اور قارئین کے علم میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے۔ مندرجہ بالا واضح تقسیم کے علاوہ انٹرویو کو مندرجہ ذیل درجوں میں بھی منقسم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں، ذرا سنیے۔ مذاکراتی انٹرویو، شخصی انٹرویو، پیشہ ورانہ انٹرویو۔ یہ 3 اقسام ہیں، مذاکراتی، شخصی، پیشہ ورانہ۔ اب ہم نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ مذاکراتی انٹرویو کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کے خیال میں حکومت کے کسی ایسے فیصلے پر جس کے ہمہ گیر اور دو رس نتائج ہو سکتے ہیں، عوام کا یہ رد عمل پیش کرنے کو مذاکراتی انٹرویو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے انٹرویو میں ایک سے زیادہ لوگوں کا انٹرویو پیش کیا جاتا ہے اور اس طرح قارئین کے سامنے ایک مجموعی رد عمل سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ٹیکس میں اضافہ، ایسے موقعوں پر نمائندہ افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اس ٹیکس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر متاثر ہوتے ہیں یا ٹیکسوں سے متعلق ان کی رائے اہمیت رکھتی ہو۔ اس طرح اس مخصوص مسئلے سے متعلق ان نمائندہ افراد کی مجموعی رائے یا تاثر پیش کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بجٹ پیش ہوا ہے تو سگریٹ کو مہنگا کر دیا گیا ہے، تو سگریٹ پینے والے افراد سے انٹرویو کیا جائے گا، تو وہ ایک گروہ کی شکل بن جائے گی۔ شہر میں کسی چوک چوراہے بازار میں جتنے بھی افراد نظر آئیں گے سب سے انٹرویو کیا جاتا ہے، تو ایک گروہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک مذاکراتی انٹرویو کی شکل ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 2، شخصی انٹرویو۔ انٹرویو کسی ذات یا شخص کا ہوتا ہے جس کے خیالات کسی اہم مسئلے کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرتے ہوں۔ مثال کے طور پر کسی قانونی شق یا کسی قانون کی دفعہ میں کوئی رد و بدل یا تغیر پر کسی ماہر قانون یا سبکدوش جج سے انٹرویو۔
ایسی آراء قارئین کے لیے دلچسپی اور ان کی دانش میں اضافے کا سبب ہوں گی۔ یہ اخبار نویس کا فرض ہے کہ کسی بھی فنی نکتے کو آسان بنانے اور قارئین کو صرف صاف اور سیدھے الفاظ میں اس کے معنی اور مضمرات سمجھانے کے لیے اس فن کے ماہر یا ماہرین سے ملاقات کرے اور ان کے خیالات کو سیدھے اور صاف الفاظ میں اپنے قارئین کے سامنے پیش کرے۔ ایسے انٹرویو میں فنی اصطلاحیں استعمال نہیں کی جاتی بلکہ عام فہم الفاظ میں ان کی تشریح کی جاتی ہے تاکہ پڑھنے یا دیکھنے والوں کو فنی مشگافیوں سے نکال کر اس مسئلے کی تفاصیل اور مضمرات سے آگاہی ہو جائے۔ شخصی انٹرویو مخاطب کی شخصیت اور ذات کا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے۔ ایسے انٹرویو میں مخاطب کے خیالات کی گہرائیوں کا کھوج لگانا ہوتا ہے۔ قارئین کے لیے اس شخصیت کو اتنا دلچسپ بنانا پڑتا ہے کہ وہ اس شخص کو نہ جانتے ہوئے بھی اس کے متعلق سب کچھ جان لے اور اس کی شخصیت میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ انٹرویو کو دلچسپ بنانے کے لیے ماحول سے متعلق کچھ باتیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن ایسی باتیں پورے انٹرویو میں پھیلا دی جائیں تاکہ قارئین صرف انہی چیزوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں اور کام کی باتیں ان کے ذہن سے محو ہو جائیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، پیشہ ورانہ انٹرویو۔ یہ ایک خاص قسم کا انٹرویو ہے جو کسی خاص پیشے سے تعلق رکھنے والے فرد یا افراد کا کیا جاتا ہے۔ یہ انٹرویو کسی استاد کا ہو سکتا ہے جو کالج سے فارغ التحصیل لڑکوں کو اپنے گھر پر مفت لیکچر دیتا ہے۔ کسی ہوٹل کے بہرے کا ہو سکتا ہے جس میں اس طبقے کے افراد کی زندگی کے حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ کسی سماجی ادارے کے سربراہ کا ہو سکتا ہے جس میں ادارے کے بھلائی کے کاموں میں حائل رکاوٹوں کا ذکر ہو۔ کسی انجینئر یا ڈاکٹر کا ہو سکتا ہے جو اپنے پیشے سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہو۔ کسی خاک روب کا ہو سکتا ہے جو روزانہ کسی دفتر کی صفائی ستھرائی کرتا ہے۔ معاشرے کے ایسے افراد کا انٹرویو جن کا تعلق پسماندہ طبقے سے ہو خاصا محنت طلب ہوتا ہے۔ ایسے انٹرویو کے لیے مندرجہ ذیل نکات کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے مخاطب کی عزت کریں۔ نمبر 2، اپنے مزاج میں ظرافت پیدا کریں۔ نمبر 3، مخاطب کی مخصوص زبان سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، انٹرویو میں خالی حصوں کو خود ہی پر کریں۔ نمبر 5، انٹرویو کرتے وقت آپ کا اپنا لباس ایسا نہ ہو جس کو اس طبقے کے لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ خوشنما، خوشگوار اور اچھا لباس ہو جسے ہر کوئی پسند کرے۔ نمبر 6، انٹرویو لیتے وقت ان کے خیالات کی تعریف اور ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ انٹرویو کی ایک اور قسم بھی آج کل تیزی سے رواج پا رہی ہے۔ ایسے انٹرویو صرف ضروری اقتباسات دیے جاتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں حذف کر دی جاتی ہیں جن کا نفس مضمون سے تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح کے انٹرویو مشہور امریکی ہفتہ روزہ نیوز ویک کی ایجاد ہے۔ اقتباسات دیے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قارئین وقت کی کمی کے باعث انٹرویو کے صرف ضروری حصوں کو پڑھ لیں۔ خود نمائی سے گریز۔ آخر میں ایک اہم بات کا اعادہ بہت ضروری ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر صحافی انٹرویو خود نمائی سیلف پروجیکشن کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرویو میں صحافی کا کردار صرف ان باتوں کو قارئین کے سامنے پیش کر دینا ہے جو اس نے مخاطب سے کی ہیں۔ انٹرویو لکھتے وقت صحافی کو چاہیے کہ اپنے سوالوں کو مخاطب کے جوابات کے مقابلے میں ثانوی حیثیت دے
خود نمائی انٹرویو کی سچائی کریڈیبلٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو دامن بچانا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، انٹرویو کا مقصد اور اہتمام۔ ہر انٹرویو کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر انٹرویو کا کوئی مقصد نہ ہو تو ایسا انٹرویو کامیاب انٹرویو نہیں ہوتا اور نہ ایسے انٹرویو میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک نوسر باز سے انٹرویو میں بھی ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار ہو جائیں جسے نوسر باز استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ انٹرویو کا مقصد۔ ایسی بہت سی شخصیات ہوتی ہیں جو انٹرویو دینے سے گریز کرتی ہیں۔ ایسی شخصیات کو اگر انٹرویو کا مقصد سمجھا دیا جائے تو وہ انٹرویو پر رضامند ہو جاتی ہیں۔ صحافی کو صرف اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم جو انٹرویو لینے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس انٹرویو سے قارئین کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے ان کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا؟ مقصد کے تعین سے انٹرویو کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے اور صحافی کو سوالات مرتب کرنے میں آسانی۔ انٹرویو کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہوتا ہے اس سے انٹرویو کیے جانے والی شخصیت کے انتخاب میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ انٹرویو کی وسعت۔ انٹرویو کی وسعت کا تعین اس بات پر منحصر ہے کہ انٹرویو روزنامہ کے لیے کیا جا رہا ہے یا ہفتہ وار رسالے کے لیے یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے لیے انٹرویو کو 2-3 نکات کی تشریح پر مشتمل ہوگا، لیکن ابلاغ عامہ کے ان ذرائع کے پاس خبروں کا وقت متعین ہوتا ہے۔ اس تھوڑے وقت میں بہت سی خبروں کو سمیٹنا ہوتا ہے، اس لیے ریڈیو اور ٹی وی انٹرویو میں صرف 2-3 اہم نکات کی تشریح ہوتی ہے اور اس کا مقصد خبروں میں جان ڈالنا یا کسی نکتے کی تشریح، تائید یا تردید ہوتی ہے۔ اخبار کے لیے انٹرویو۔ اس کے برخلاف روزناموں کے لیے جو انٹرویو لیا جاتا ہے وہ نسبتاً طویل ہوتا ہے۔ اخبارات کے صفحات میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ انٹرویو تفصیل سے چھاپا جا سکتا ہے اور قارئین کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے۔ عام طور پر ہفتہ وار رسالوں کے لیے سوال و جواب کا انداز اختیار کیا جاتا ہے اور روزناموں کے لیے بیانیہ۔ میگزین کے لیے انٹرویو۔ ہفتہ وار جریدوں کے لیے انٹرویو زیادہ گہرائی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہفتہ وار جریدوں کے قارئین ان جریدوں میں چھپنے والے انٹرویو میں زیادہ سے زیادہ اطلاع یا خبروں کے پس منظر سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جریدوں کے لیے جو انٹرویو لیا جائے گا وہ طویل ہوگا۔ انٹرویو ایک فن۔ انٹرویو ایک فن ہے، کسی خیال کی آگے کرنے کا آلہ ہے۔ صحافی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سا خیال آگے کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ یہ خیال جس کے لیے انٹرویو لیا جا رہا ہے قارئین کو اپیل بھی کرے گا یا نہیں، کیا قارئین کے دلوں پہ اثر بھی کرے گا یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے خود صحافی کو اپنے خیال پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی شخصیت سے انٹرویو کا مطالبہ کریں گے تو اس سے اپنا مقصد بیان کریں گے۔ آپ کو اپنے مقصد یا خیال پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس شخصیت کا آپ انٹرویو لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے خیال سے متفق ہو اور آپ کے مقصد کی تائید کرے۔ انٹرویو کیسے لیا جائے؟ انٹرویو کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ وہ انٹرویو سے پہلے موضوع سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لے۔
انٹرویو کیے جانے والے شخصیت کے بارے میں اس کی پسند اور ناپسند اور اس کے ممکنہ سیاسی، سماجی اور علمی خدمات سے تعارف حاصل کر لے۔ اس سے انٹرویو میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر صحافی یہ جانتا ہے کہ اس شخصیت کو کسی مخصوص شاعر یا افسانہ نگار یا فنکار سے لگاؤ ہے تو گفتگو کا آغاز آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح انٹرویو میں بہت سی ایسی معلومات جو انٹرویو دینے والا شاید مخفی رکھتا حاصل ہو جاتی ہیں، اور انٹرویو ایک خوشگوار ابتدا سے شروع ہوتا ہے، جو کسی بھی انٹرویو کے لیے ایک انتہائی خوش آئندہ بات ہے۔ انٹرویو کے لیے اہتمام اور تیاری۔ کسی بھی انٹرویو کے لیے اہتمام اور تیاری اہم اجزاء ہے۔ کسی بھی سیاسی شخصیت کے انٹرویو کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ انٹرویو لینے والا مقامی حالات اور قومی سیاست سے پوری طرح واقف ہو۔ اسے اہم شخصیتوں کے کوائف کا پتہ ہو اور وہ ان سے متعلق ضروری علم رکھتا ہو۔ ایسے موقعوں پر اس شخصیت کو جس کا انٹرویو کیا جا رہا ہے، اگر سوالات سے پہلے آگاہ کر دیا جائے تو انٹرویو دینے والے کو جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ یہ طریقہ کار آج کل بہت مستعمل ہے۔ ملک یا حکومت کے سربراہ کا انٹرویو لینے سے پہلے سوالات بھیج دیے جاتے ہیں اور ان سوالات کے جواب بھی عام طور پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے انٹرویو قلم بند کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سوال نامہ۔ آخر سوال نامہ کیا ہے؟ سوالات تیار کرتے وقت حوالہ جاتی مواد کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اس سے سوالات مرتب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور سوال و جواب کی تکرار بھی نہیں ہوتی۔ سوالات میں نیا پن، اوریجنلٹی ہوتا ہے اور جوابات بھی شگفتہ اور براہ راست ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا سے مدد۔ ہیلپ فرام انسائکلوپیڈیا۔ انٹرویو کی تیاری کے لیے جن کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کون، کیا، ہو از اور انسائکلوپیڈیا بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کون کیا ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہو جاتی ہیں جنہیں انٹرویو لینے والا اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا سے اس موضوع سے بھی متعلق مفید معلومات مل جاتی ہیں جن میں مزید بات چیت کرنے کے لیے صحافی انٹرویو لینے جا رہا ہے۔ تجربے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر موضوع سے متعلق علم موجود ہے تو بات کرنے اور سمجھنے میں اور سوال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح انٹرویو لینے والے کو ہر بات پر اس کی تفصیل دوبارہ کر دیجیے یا معاف کیجیے گا، میں نے صحیح طور پر نہیں سمجھا وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی ضرورت رہتی ہے، بلکہ ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ بعض باتوں کا پہلے سے علم ہونے کے سبب ان باتوں کی دوبارہ تصدیق ہو جاتی ہے اور انٹرویو قلم بند کرتے وقت کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ انٹرویو کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ انٹرویو کا موضوع اگر ملکی اقتصادیات سے تعلق رکھتا ہے تو سالانہ اقتصادی سروے، اکنامک سروے، بجٹ تقریر اور کارپوریشنوں کی کارگزاریوں سے متعلق کتاب یا کتابچوں کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ یہ کتابچے حکومت کی جانب سے ہر سال سالانہ بجٹ کے موقع پر شائع کیے جاتے ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے جہاں ملک کے اقتصادی حالات سے واقفیت ہو جاتی ہے، وہاں حکومت کی اقتصادی پالیسیوں سے بھی آگاہی مل جاتی ہے۔ کسی شخص کا انٹرویو کرتے وقت اگر وہ شخصیت صاحب تصنیف ہے تو اس کی لکھی ہوئی کتابوں کا حوالہ دینے سے اس شخصیت کی انا کی تسکین ہوتی ہے۔
اور اسی طرح اس کے دل میں نرم گوشہ سافٹ کارنر پیدا کرتی ہے۔ انٹرویو میں صداقت اور اثر امپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ انٹرویو کے لیے وقت۔ انٹرویو کا وقت تعین کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخصیت کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اسے اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ ممکنہ سوالات کے جوابات ذہنی طور پر تیار کر لے۔ انٹرویو لینے والے کا یہ فرض ہے کہ ایسے سوالات نہ کرے جن میں ریکارڈ دیکھنے کی ضرورت پیش آئے اور اسی طرح انٹرویو وقت کی کمی اور دوسری الجھنوں کا شکار ہو جائے۔ انٹرویو ایک دو طرفہ عمل۔ انٹرویو ایک دو طرفہ عمل ہے۔ انٹرویو لینے والا اس کے لیے جتنا اہتمام کرے گا انٹرویو اتنا ہی مکمل ہوگا۔ انٹرویو لینے سے قبل اس پر جتنی محنت کی جائے گی وہ انٹرویو اتنا ہی معلوماتی، دلچسپ اور بہتر ہوگا۔ طویل سوالات سے گریز۔ انٹرویو لیتے وقت ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے جو طویل ہوں۔ سوالات جتنے مختصر ہوں گے انٹرویو اتنا ہی پائیدار اور اچھا ہوگا اور اتنا ہی آسان ہوگا۔ یہاں ایک انتباہ ضروری ہے کہ ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے جن کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں ہو۔ انٹرویو کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس شخصیت کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کے خیالات مکمل طور پر سامنے آئیں۔ اس لیے انٹرویو لیتے وقت سوالات اور ان کی ترتیب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سوالات ایسے ہوں جن سے دوسرے سوالات کی ابتدا ہوتی ہو یا جو فطری طور پر دوسرے سوالات کی طرف لے جاتے ہوں۔ انٹرویو کے لیے جگہ کا تعین۔ انٹرویو کے لیے جگہ اور وقت کا تعین بھی اس شخصیت کی رضامندی سے کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے جہاں وہ راضی ہو۔ جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اس سے اس شخص کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور نفسیاتی طور پر وہ انٹرویو لینے والے کا احترام بھی کرتا ہے اور وہ بآسانی انٹرویو دے دیتا ہے۔ جارحِ انداز سے گریز۔ انٹرویو لیتے وقت متانت سے کام لینا چاہیے۔ انٹرویو لینے والے کا جارحِ انداز بعض اوقات انٹرویو میں بدمزگی پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح انٹرویو کا وہ فطری عمل رک جاتا ہے جس کا انٹرویو متقاضی ہے۔ جارحِ انداز سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک وقت ہے سخت انداز میں اور بڑے بول بال کر اونچی آواز میں دبدبے سے بولنا اور روب جھاڑ کر سوالات کرنا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ریکارڈنگ ڈیوائس کی اہمیت۔ انٹرویو کے لیے جاتے وقت نوٹ بک یا ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانا نہ بھولیے۔ انٹرویو کے لیے یہ دو ضروری معاون ہیں۔ اگر کبھی انٹرویو کا متن کسی وجہ سے معرض بحث میں آ جائے یا اس کے کسی پیراگراف کو چیلنج کر دیا جائے تو ٹیپ ریکارڈر آپ کا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ انٹرویو دینے والے کی گفتگو کا کوئی اقتباس دینا چاہتے ہیں تو ٹیپ کی مدد سے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ انٹرویو شائع کرتے وقت ایک بات جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اقتباسات سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے نہ دیے جائیں۔ اس سے حقیقت مسخ ہو جاتی ہے اور انٹرویو دینے والا مجبور ہو جاتا ہے کہ وضاحت کے لیے دوبارہ کسی اخبار یا رسالے کو انٹرویو دینے پر مجبور ہو جائے یا پھر کسی کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے۔ اکثر اوقات ٹیپ ریکارڈر یا نوٹ بک کی نمائش انٹرویو دینے والے کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر اپنی یادداشت پر بھروسہ کیجیے اور انٹرویو لینے کے بعد اسے فوراً کاغذ پر منتقل کر دیجیے۔ آپ کی یادداشت میں جو بات دھندلی ہو جائے اسے لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ صحافی کا فرض ہے کہ وہ جس خبر کی تشریح یا تصدیق یا انکار
کے لیے انٹرویو لینے کا ارادہ کر رہا ہے وہ خود اس خبر سے پوری طرح واقف ہو۔ اگر وہ کسی شام کے اخبار کے لیے انٹرویو لے رہا ہے تو اس خبر سے متعلق صبح کے اخباروں میں جو کچھ شائع ہوا ہے اسے وہ پڑھ چکا ہو۔ اگر ریڈیو یا ٹی وی کے لیے انٹرویو لیا جا رہا ہے تو پچھلی خبروں کا بلیٹن دیکھ لینا چاہیے کہ دن میں کیا گزرا ہے، پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوا ہے۔ تو پھر انٹرویو کا مقصد بلاغ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پچھلی چھپی یا نشر کی ہوئی خبروں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ انٹرویو قلم بند کرنے کا انداز اس کے ہدف ٹارگٹ کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ کسی پریس کانفرنس میں روزناموں، ہفتہ وار رسالوں، ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے نمائندے شریک ہوتے ہیں۔ انٹرویو میں مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن لکھنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ ہر صحافی اپنی ریڈرشپ کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرویو قلم بند کرتا ہے۔ کسی خبر رساں ایجنسی کا نمائندہ سارے سوالات اور جوابات لکھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسرے ابلاغ کے نمائندے ایسا نہیں کرتے۔ پریس کارڈ کی ضرورت۔ اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض غیر سیاسی شخصیتیں آسانی سے انٹرویو دینے پر رضامند نہیں ہوتیں۔ انہیں انٹرویو لینے والے پر شک و شبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ خوف سے بھی انٹرویو نہیں دیتے۔ مثلاً کسی ملزم یا مجرم کی انٹرویو میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ اس کے لیے سنہری اصول یہ ہے کہ صحافی متعلقہ اخبار یا رسالے یا ٹی وی کا شناختی کارڈ رکھے، رسالے کا، اور انٹرویو دینے والے کو یہ یقین دہانی کرائے کہ صرف وہی جوابات چھاپے جائیں گے جن پر وہ رضامند ہوگا۔ تو اس کے لیے پریس کارڈ جیب میں ہونا ضروری ہے اور اپنا شناختی کارڈ، تاکہ انٹرویو دینے والے کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور وہ آسانی سے رضامند ہو جائے۔ لباس کی اہمیت۔ انٹرویو میں پوشاک کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ کسی انٹرویو کے لیے بہت عمدہ پوشاک پہن کر جانا انٹرویو کے حصول کے منافی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پوشاک اتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پوشاک اتنی معمولی ہے کہ انٹرویو دینے والا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ مطلب کہ لباس کی اہمیت انٹرویو میں زیادہ ہوتی ہے۔ انٹرویو کرتے وقت لباس اس طرح کا آپ رکھیں کہ انٹرویو دینے والا آپ کو دیکھ کر آپ کی شخصیت سے متاثر ہو جائے۔ کپڑوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو انٹرویو دینے والا انٹرویو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ اکثر گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پسینے سے شرابور ہونے سے کپڑوں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آتی ہے۔ تو ایسے لمحہ میں انٹرویو دینے والا دوری اختیار کرتا ہے کہ اس سے بدبو آ رہی ہے، یہ میرا انٹرویو کیا لینے آئے گا۔ اس لیے لباس کے معاملے میں صفائی اور میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی فیکٹری میں ہڑتال ہو گئی ہے اور مزدوروں کی یونین کے عہدیداروں سے انٹرویو لینا ہے۔ اس موقع پر پوشاک بھڑکیلی یا بہت ہی نفیس نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی مزدوروں کی بستی میں کسی کا انٹرویو لینا ہے تو پوشاک سادہ اور صاف ہونی چاہیے تاکہ انٹرویو دینے والا اطمینان سے انٹرویو دے سکے۔ انٹرویو بذریعہ ٹیلی فون۔ اکثر اوقات وقت کی کمی کے باعث انٹرویو ٹیلی فون پر ہی لے لیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرویو کرنے والا انٹرویو دینے والے کو اچھی طرح جانتا ہو، تو پھر ہی دونوں کی فون پر بات ہو سکتی ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے واقف ہوں اور ایک دوسرے کی آواز بھی پہچانتے ہوں۔
ٹیلی فون سے انٹرویو لینے کے لیے یادداشت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ انٹرویو طویل نہ ہو اور مناسب یہ ہے کہ جوابات انٹرویو دینے والوں کو دوبارہ سنا دیے جائیں۔ انٹرویو کا طریقہ کار۔ انٹرویو اتفاقی نہیں بلکہ باضابطہ ملاقات کا نام ہے۔ اس کے لیے انٹرویو کو ایک طے شدہ سمت میں لے جایا جاتا ہے۔ انٹرویو کا مطلب یہ نہیں کہ انٹرویو دینے والا جس موضوع پر اور جو جی چاہے بولتا چلا جائے، بلکہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے اور سوالات کے ذریعے جوابات کا وہی رخ متعین کیا جاتا ہے جو موضوع سے متعلق ہو۔ اگر انٹرویو موضوع سے دور ہو رہا ہو تو اسے موضوع کے قریب لایا جا سکتا ہے اور موضوع کے قریب لانا چاہیے جو اصل موضوع ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ انٹرویو دینے والا موضوع سے بہک جاتا ہے، سوال گندم جواب چنے بن جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر انٹرویو لینے والا مخاطب کو موضوع کے قریب لاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا مخاطب سے کہتا ہے کہ جناب شاید ہم موضوع سے دور ہو گئے ہیں، آپ میرے سوال کا صحیح جواب نہیں دے رہے، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ وہ نہیں بتا رہے بلکہ آپ ہماری توجہ بھی ہٹا رہے ہیں، آئیے پھر موضوع کی طرف لوٹ آئیں۔ یا جناب ہم لوگوں کی باتوں میں موضوع پیچھے ہی رہ گیا، اب آئیے اس بات پر بھی انٹرویو کرتے ہیں یا اس بات پر دوبارہ اظہار خیال کیجیے۔ سوالات۔ کسی بھی کامیاب انٹرویو کا انحصار سوالات پر ہوتا ہے۔ انٹرویو میں سوالات کی کیا اہمیت ہے؟ اگر سوالات نپے تلے اور واضح ہوں تو جوابات بھی اتنے ہی براہ راست خبری مواد سے بھرپور ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی انٹرویو کی کامیابی سوالات کی نوعیت پر منحصر ہے کہ آپ سوال کس طرح کا کر رہے ہیں، سادہ، سمپل یا کوئی بڑی منفرد قسم کا، ایک جامع اور پائیدار، ایک ٹیکنیکل۔ سوالات لمبے ہوں گے تو جوابات بھی لازماً طویل ہی ہوں گے۔ اگر سوالات مختصر ہوں تو جواب بھی مختصر ہی ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی انٹرویو کے سفر پر روزانہ ہونے سے جو آپ کو جوابات ملیں گے ان کو اپنے ذہن میں ترتیب دے لیں تاکہ انٹرویو شروع کرتے وقت آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے، اور جب آپ کسی انٹرویو کے لیے کہیں پر روانہ ہو رہے ہیں تو تمام سوالات کو اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیں کہ میں نے یہ سوالات پوچھنے ہیں۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے معذرت خواہانہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، مثلاً معاف کیجیے گا میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں، یا میں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ اس قسم کے رسمی جملے انٹرویو کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مخاطب سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے موسم پر گفتگو کر لینا غیر مناسب نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مخاطب کا اگر سیاست سے تعلق ہے تو وہ خود بھی انٹرویو دینے سے گریز نہیں کرتا، کیونکہ اس سے وہ خبروں کی دنیا میں رہتا ہے اور عوام سے اس کا تعلق بھی قائم رہتا ہے۔ اسی طرح سیاستدان خود انٹرویو کے خواہش مند رہتے ہیں اور اس کے ذریعے ملکی معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخاطب کو میڈیا کی طاقت کا بھی اندازہ ہے اور اس طاقت کا احترام بھی کرتے ہیں، اس لیے انٹرویو کے لیے جاتے وقت آپ بالکل پراعتماد رہیں۔ نوٹ بک یا ریکارڈنگ ڈیوائس کا بے جا مظاہرہ نہ کریں، اس سے انٹرویو دینے والا گھبرا جاتا ہے۔ نوٹ لیتے وقت مخاطب کو بتا دیں کہ میں یہ نوٹ لے رہا ہوں تاکہ کسی غلطی کا احتمال نہ رہے۔ نوٹ بک میں لکھتے وقت جوابات کے صرف نکات لکھ لیں۔ تشریحی نوٹ لکھنا وقت کا بھی ضیاع ہے
اور انٹرویو دینے والے کی پریشانی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ سوالات کی ترتیب اس طرح کیجیے کہ پہلے ہلکے پھلکے سوالات ہوں، آسان سے ہوں، اور پھر درمیان میں منطقی اور اہم، اور آخر میں سوالات منطقی طور پر ختم کیے جائیں۔ ایسے سوالات جنہیں انگریزی اصطلاح میں بوم کویسٹ کہتے ہیں، ہمیشہ درمیان میں اور اس وقت کیے جائیں جب کہ مخاطب سے پوری طرح ہم آہنگی قائم ہو چکی ہو اور وہ ذہنی طور پر جوابات دینے کے لیے رضامند ہو چکا ہو۔ اس سے مخاطب کو جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اسے جواب میں کسی قسم کی ذہنی پس و پیش بھی نہیں ہوگی۔ سوالات انٹرویو کی نوعیت پر منحصر ہوتے ہیں۔ مثلاً جنرل انٹرویو میں سوالات براہ راست ڈائریکٹ قسم کے ہوں گے۔ مخاطب اگر سوالات سے الگ ہو کر کوئی بات کر رہا ہے تو اسے شائستگی اور ادب سے سوالات اور ان کے جوابات کی طرف واپس لانا ہوتا ہے۔ اگر انٹرویو شخصی ہے تو مخاطب جو بھی بول رہا ہے اسے سنتے رہنا چاہیے، اس سے اس کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے اور اس طرح بہت سے راز ہائے سربستہ کا اظہار ہوتا ہے جو انٹرویو کی تزئین و آرائش میں مدد دیتے ہیں۔ فیچر یا معلوماتی انٹرویو میں بھی مخاطب کو بولتے وقت ٹوکنا نہیں چاہیے۔ اس سے بات چیت کے فطری عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس طرح بہت سی مفید معلومات کے حصول کا عمل معطل ہو جاتا ہے۔ اگر انٹرویو وقت کی کمی کا شکار ہو رہا ہے تو پھر صحافی کا فرض ہے کہ وہ اہم اور ضروری سوالات فوراً کرے تاکہ انٹرویو وقت کی کمی کی وجہ سے تشنہ نہ رہ جائے اور مکمل ہو جائے، تاکہ بعد میں کسی قسم کی پشیمانی نہ رہے کہ میں نے فلاں سوال نہیں پوچھا، فلاں سوال رہ گیا۔ اس لیے وقت کے لحاظ سے پورے اور مختصر اور جامع سوال کریں۔ صحافی کسی بھی موقع پر خود اپنی معلومات کا مظاہرہ نہ کرے۔ ایک زرعی اصول یہ ہے کہ صحافی صرف اس وقت کچھ کہے یا لقمہ دے جب بات آگے نہ بڑھ رہی ہو یا اگلا بندہ جو انٹرویو دینے والا ہے وہ جان بوجھ کر صحیح جواب نہ دے رہا ہو، تو اس وقت آپ خود بول سکتے ہیں کہ جناب یہ بات ایسے ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ عمل بہت مختصر ہونا چاہیے۔ صحافی کی ذہانت سوالات تک محدود ہونی چاہیے، جوابات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، البتہ کسی خاص مسئلے کی بابت دوسرے افراد کی آراء کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ ہر انٹرویو اپنی نوعیت میں مختلف ہوتا ہے، اس لیے سوالات پوچھنے کے لیے کوئی ایک فارمولہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر انٹرویو صحیح طور پر آگے نہیں بڑھ رہا تو پروفیسر گیلی لینڈ نے سوالات کا ایک فارمولہ دیا جو درج ذیل ہے، ذرا سنیے۔ نمبر 1، اظہار مقصد کے لیے۔ آپ اس مقصد کے حصول کے لیے کیا اقدام کر رہے ہیں یا آپ کی انجمن کے قیام کا کیا مقصد ہے۔ نمبر 2، مشکلات کے اظہار کے لیے۔ آپ کو کون سے مسائل کا سامنا ہے یا آپ کی راہ میں کون سی مشکلات حائل ہیں۔ نمبر 3، مسئلہ کے حل کے لیے۔ آپ اس مسئلہ سے کس طرح عہدہ بر ہیں یا اس کشمکش سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے۔ نمبر 4، کسی کام کے آغاز کے اظہار کے لیے۔ یہ پروگرام کب شروع ہوا یا کس کا خیال ہے۔ اوپر دیے ہوئے سوالات ہر انٹرویو کی راہ میں حائل مشکلات کا حل نہیں بلکہ یہ فارمولہ قابل استعمال ہے اور اس وقت بہت مددگار ثابت ہوگا جب انٹرویو لینے والے کے پاس سوالات نہ ہوں۔ شخصی انٹرویو کے لیے جو اہتمام ضروری ہے اس میں اس شخص
کے مکمل کوائف، اس کی علمی ادبی سرگرمیاں اور اگر کوئی سماجی شخصیت ہے تو اس میدان میں اس کی کارگزاریاں اور اس کی دلچسپیاں، اس کے عادات و اطوار واقفیت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ شخص سائنس کے خاص شعبہ میں مہارت رکھتا ہے تو انٹرویو لینے والے کی بھی اس شعبہ میں واقفیت ہونی چاہیے۔ اگر انٹرویو لینے والے کی واقفیت اس میدان میں صاف ہے تو اس کا وہی حشر ہوگا جو اس صحافی کا ہوا تھا جو ہائیڈروجن بم کے خالق کا ایئرپورٹ پر انٹرویو لے رہا تھا۔ ہائیڈروجن بم کے خالق کو ایئرپورٹ پر انٹرویو کرتے وقت صحافی نے اس سے پوچھا کہ جناب، آپ کے خلائی زمانہ کے توسط سے ریلیٹیوٹی، حرکت اور حالات سے متعلق سائنس کا خلائی نظریہ کا اصول بتا دیں۔ سائنسدان نے اسے گھورا اور جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئنسٹائن کو اس فارمولہ کی دریافت میں 17 سال لگے اور آپ مجھ سے اس فارمولہ کی وضاحت 1 منٹ میں کروانا چاہتے ہیں؟ مغرب میں آج کل کارڈ رکھنے کا رواج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ہر کارڈ پر صحافی سوال لکھ لیتا ہے اور مخاطب کا جواب بھی اس کارڈ پر تحریر کرتا ہے۔ اس طرح قلم بند کرتے وقت کارڈوں کا استعمال بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ انٹرویو کا وقت متعین کرنے سے پہلے سوالات کی ترتیب درست کر لینی چاہیے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ وقت کا تعین کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ انٹرویو دینے والا کہتا ہے کہ آپ فوراً آ جائیں، مجھے 2 گھنٹے کے بعد ایئرپورٹ جانا ہے یا میں نے کہیں ضروری ایمرجنسی کام جانا ہے۔ اس صورت میں اگر سوالات پہلے سے تیار نہیں تو انٹرویو کامیاب تو کیا دلچسپ اور معلوماتی بھی نہیں ہوگا بلکہ بے رائگاں جائے گا۔ تو ایسے انٹرویو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اکثر اوقات اس قسم کے واقعات نئے صحافیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ انٹرویو کے بعد یہ بات عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ بھائی سوالات تیار نہیں تھے یا مجھ سے بہت سے اہم سوالات رہ گئے جو میں پوچھنا بھول گیا۔ اہم سوالات بعد میں یاد آئے یا ایک بات اہم ضروری تھی وہ تو میں بھول ہی گیا، یا ایک بہت اہم اور ضروری سوال پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ سوالات کو انٹرویو سے قبل ترتیب دینے سے یہ حالات پیدا نہیں ہوتے، اس لیے پہلے سوالات تیار کر لینے چاہیے۔ گروپ انٹرویو۔ گروپ انٹرویو کا مسئلہ انفرادی انٹرویو سے الگ ہے۔ گروپ انٹرویو میں عام طور پر ایک سوال کے متعلق گروپ کے 2-3 ممبران کا رد عمل لیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ملک میں چینی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ گروپ سے کوئی کاشتکار نمائندہ فصل کے بارے میں بتائے گا، چیمبر کا نمائندہ اس کے اثرات پر روشنی ڈالے گا اور دوسرے افراد چینی کی صنعت سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور اسی طرح ایک مربوط اور دلچسپ انٹرویو ترتیب پائے گا۔ گروپ انٹرویو کے لیے سوالات مختصر مگر موضوع سے پوری طرح متعلق ہونے چاہیے۔ پہلے راؤنڈ میں ہر ایک ممبر سے ایک سوال کرنا چاہیے، دوبارہ انہی ممبر سے ان جوابات کی وضاحت کے لیے رجوع کرنا چاہیے، یا اگر نئے سوالات ہوں تو وہ اسی ممبر سے پوچھنا چاہیے جس کا علم اسے اس موضوع سے متعلق ہو۔ گروپ انٹرویو قلم بند کرتے وقت پہلے اس موضوع سے متعلق ممبران کی مجموعی رائے لکھنی چاہیے۔ اس کے بعد افراد کی رائے، اگر کسی ممبر نے کسی رائے سے اختلاف کیا ہے تو اس کا خیال ضرور لکھنا چاہیے۔ اس سے انٹرویو کی یقینیت، کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے، قارئین کی دلچسپی بڑھتی ہے اور اس مسئلے سے متعلق ہر ایک پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ گروپ انٹرویو کی ایک خاص تکنیک ہوتی ہے۔ اگر ممبر سے پوچھے گئے سوال کو دوسرے ممبر سے اس طرح پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ اس جواب سے متفق ہیں یا آپ کا کوئی اپنا نظریہ ہے۔ اگر کسی ممبر کا جواب سے اتفاق نہیں
تو اس کا نظریہ سامنے آ جائے گا اور اسی طرح جوابات میں وسعت پیدا ہوگی اور ہر مکتبہ خیال کی نمائندگی ہو جائے گی۔ عام طور پر ہر ایک شہری انٹرویو دینے سے گھبراتا ہے۔ جب اسے انٹرویو کے لیے ٹیلی فون کیا جاتا ہے تو وہ ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے مخصوص حالات میں کچھ مندرجہ ذیل قسم کے سوالات جوابات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مخاطب: جناب، میرے پاس بالکل وقت نہیں، آپ کسی اور شخص سے رجوع کر لیں۔ انٹرویو لینے والا: جناب، آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم انٹرویو میں صرف بجٹ سے متعلق ہر نمائندہ شہری کا رد عمل معلوم کر رہے ہیں، تو آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ مخاطب: اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ آ جائیے گا۔ اب نمبر 2، مخاطب: جناب، آپ کو میرا نام کیسے مل گیا؟ آپ کو میرے نام کا کس نے بتا دیا؟ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کو میرے پاس کس نے بھیج دیا؟ انٹرویو لینے والا: اگر آپ متعلقاً فکر نہ کریں، ہم صرف آپ سے 2-4 منٹ گفتگو کریں گے۔ اس بجٹ سے متعلق صرف آپ کا رد عمل معلوم کرنا ہوگا۔ اس سے آپ ہی کے پیشے سے متعلق افراد کا فائدہ ہوگا اور اس طرح آپ لوگوں کے خیالات عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ مخاطب: اچھا جناب، ٹھیک ہے، پھر آ جائیے گا۔ غیر رسمی انٹرویو: ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ رسمی انٹرویو کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ رسمی سے مراد وہ انٹرویو جو پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق وقت مقررہ پر کسی شخصیت یا گروپ کا کیا جائے۔ غیر رسمی سے مراد ایسے انٹرویو ہیں جو بغیر پروگرام اور وقت کے تعین کے بغیر کیے جائیں، مثلاً ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن پر کسی کا انٹرویو، قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے کسی لیڈر سے بات چیت، یا کسی میٹنگ میں شرکت کے بعد آئے ہوئے کسی شخصیت سے گفتگو۔ یہ سب کے سب غیر رسمی انٹرویو کہلاتے ہیں۔ غیر رسمی انٹرویو کا تعلق صحافی کی پی آر سے ہے۔ صحافی کی پی آر شپ جتنی وسیع ہوگی، اتنا ہی انٹرویو مضبوط اور آسان ہوگا۔ ایئرپورٹ پر یا اسٹیشن پر آپ اپنا پورا تعارف تو نہیں کرا سکتے، اس لیے اگر وہ شخصیت جس سے آپ بات چیت کریں گے آپ سے پوری طرح واقفیت نہیں رکھتی تو گفتگو میں ایک فطری رکاوٹ پیدا ہوگی۔ غیر رسمی انٹرویو میں رسمی مسکراہٹ کے بعد ہی سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر سوالات مختصر مگر جامع ہونا چاہیے۔ سوالات کو ایک ہی موضوع تک محدود رکھنا چاہیے۔ وقت کی کمی کا احساس کرتے وقت صرف ماضی قریب میں گزرے ہوئے واقعات پر بات چیت موزوں زیادہ اور بہتر رہتی ہے، لیکن ایک دو سوال مستقبل کے بارے میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ غیر رسمی انٹرویو لیتے وقت مزاج میں شگفتگی ہونی چاہیے۔ وہ شخصیت جس کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں کسی سفر پر روانہ ہو رہی ہے یا کسی سفر سے واپس آ رہی ہے، ایسے موقعوں پر ماحول شگفتگا ہونا چاہیے اور شائستگی اور گفتگو نرم ہونی چاہیے تاکہ انٹرویو دینے والے کا موڈ خراب نہ ہو۔ مباحثی سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ اس شخصیت کے بارے میں ذاتی سوالات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ذاتیات پر اترنا چاہیے۔ بہرحال سوالات پوچھنے سے گریز بھی اچھا نہیں۔ ایک مشہور چینی مقولہ ہے، جو شخص سوال پوچھتا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو سوال نہیں پوچھتا وہ ہمیشہ کے لیے بے وقوف رہتا ہے۔ غیر رسمی انٹرویو چونکہ نوٹ بک یا ریکارڈنگ ڈیوائس کے بغیر کیے جاتے ہیں، اس لیے ایسے انٹرویو قلم بند کرتے وقت قوسین میں کوئی بات نقل نہ کریں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ انٹرویو دینے والے کا کوئی لفظ براہ راست نقل نہ کریں
اور اسے فارم میں لکھیں۔ جس بات پر ذرا سا بھی شبہ ہو اسے احاطہ تحریر میں نہ لائیں، مبحثانہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ جو باتیں لکھیے وہ صاف اور بہام سے پاک ہوں۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انٹرویو میں چھپی باتوں کی کبھی تردید نہیں ہوگی۔ اس طرح انٹرویو کی افادیت میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی تحریروں کا وقار بلند ہوگا۔ انٹرویو میں آغاز اور اختتام کی اہمیت کیا ہے؟ کسی بھی کامیاب انٹرویو کے لیے اس کا آغاز اور اختتام اہمیت کا حامل ہے۔ اس انٹرویو کے آغاز میں فضا اور موڈ خوشگوار بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر فضا اور موڈ خوشگوار نہ ہو تو انٹرویو اپنے مطلوب انجام کو نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انٹرویو کا آغاز خوشگوار ہو، اختتام دل پسند جملوں پر ہو۔ ہماری معاشرتی روایات کی پیروی کرتے ہوئے سب سے پہلے مخاطب کو سلام کرنا چاہیے اور پھر خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انٹرویو کا مقصد اور اہمیت بیان کرنا ضروری ہے۔ مقصد اور اہمیت بیان کرنے میں وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کا مختصر ہونا ضروری ہے تاکہ انٹرویو کا بروقت آغاز ہو جائے۔ پہلا سوال آسان فہم۔ ابتدائی کلام کے بعد پہلا سوال بہت سیدھا سادہ ہو جس کا جواب دینے میں مخاطب کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد صحافی کے ذہن میں جو سب سے اہم سوال ہو اسے پوچھنا چاہیے۔ اس سوال کا جواب اگر مزید تشریح چاہتا ہے تو پوچھنے میں تعصب پیش نہ کیجیے۔ آپ جواب سے جب تک مطمئن نہ ہو جائیں سوالات پوچھتے رہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر مخاطب عمداً کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا تو پھر اس سوال پر زور نہ دیں اور ہٹ دھرمی نہ اپنائیں اور فضول گفتگو اور غلط الفاظ کا استعمال نہ کریں بلکہ وہیں پہ چھوڑ دیں اور آگے چلیں اور اخلاق کا خیال رکھیں، اخلاقیات سے باہر نہ نکلیں۔ ذاتی نوعیت کے سوالات سے گریز۔ ذاتی نوعیت کے سوالات پوچھنے سے حتی الامکان پرہیز کیجیے، لیکن ایسے ذاتی سوالات جس سے مخاطب کے خیالات یا کام کی تشریح ہوتی ہو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر لوگ ذاتی نوعیت کے سوالات کا جواب نہیں دیتے اور نہ ایسے سوالات سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اب ایسے سوالات پوچھتے وقت اس قسم کی ابتدائی کلمات بہتر ہوتے ہیں۔ جناب میں آپ سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے، یا جناب معاف فرمائیے گا ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھ رہا ہوں وغیرہ۔ انٹرویو دینے والا ذاتی قسم کے سوالات کا جواب دینے میں اس وقت کبھی بھی عار محسوس کرتا ہے جب وہ بیان اور رد عمل کے حوالے سے بات کی جائے۔ یہ بات انٹرویو لینے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس رشتے کو کس خوبصورتی سے نبھاتا ہے۔ خوشگوار اختتام۔ انٹرویو کا اختتام خوشگوار ہونا چاہیے۔ انٹرویو لینے والے کو چاہیے کہ وہ مخاطب کا شکریہ ادا کرے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ انٹرویو لینے والا ایسے جذبات کا اظہار کرے جس سے بہت زیادہ انکساری و عاجزی ٹپکتی ہو۔ انکساری و عاجزی اچھی چیز ہے لیکن اس کا بھی موقع محل ہوتا ہے۔ انٹرویو صحافی کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے انٹرویو دینے والے کا بس شکریہ ادا کرنا ہی کافی ہے۔ شکریہ کے جملہ کے ساتھ صحافی کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے دفتر آ کر انٹرویو قلم بند کر لے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی مدھم ہو جاتی ہے اور انٹرویو کے بعض
فکروں کی صحت پر خود صحافی کو شک و گمان کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر لکھا جانے والا انٹرویو زیادہ بہتر اور صحیح ہوتا ہے۔ انٹرویو قلم بند کرتے وقت اگر کہیں پر کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ ٹیلی فون کر کے اس کی وضاحت کر لیجیے، اور یہ ایک بہتر عمل ہے۔ اور اس سے بہتر ہے کہ انٹرویو میں غلطیاں رہ جائیں اور دوسرے روز اخبار میں کوئی وضاحت بیان شائع کرنا پڑے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر کوئی مسٹیک یا کوئی غلط فہمی رہ گیا تو اس کو فون کر کے وہیں پر پوچھ لیں۔ کلمہ اختتامیہ: انٹرویو کے لیے کوئی نپے تلے اصول نہیں ہیں۔ ہر انٹرویو اپنی نوعیت کا علیحدہ انٹرویو ہوتا ہے۔ ہر انٹرویو کے حالات جداگانہ ہوتے ہیں۔ جو بات ایک انٹرویو کے لیے صحیح ہے ممکن ہے دوسرے انٹرویو کے لیے صحیح نہ ہو۔ انٹرویو کے کچھ اصول صحافت پر لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب نیوز گیدرنگ میں سے درج ذیل پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ وہی ضابطے اپنائیں جو آپ کو انٹرویو میں مدد دیتے ہیں۔ آپ ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ خود بھی کچھ ہوں، متکبر اور متعصب نہ ہوں۔ نمبر 2، آپ انٹرویو میں مخلصانہ طور پر دلچسپی رکھتے ہوں۔ جس شخص کا انٹرویو کر رہے ہیں اس میں دلچسپی لیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے کاموں کے متعارف بھی ہوں۔ نمبر 3، انٹرویو کے نتائج آپ کی محنت کے مطابق برآمد ہوں گے۔ آپ انٹرویو میں جتنی سنجیدگی اور دلچسپی کا اظہار کریں گے مخاطب بھی اتنا ہی سنجیدگی اور دلچسپی کا اظہار کرے گا۔ ایک مثل مشہور ہے کہ گونگے سوال کا گونگا جواب ملے گا۔ سوالات جتنے اچھے ہوں گے جوابات اتنے ہی بہتر ہوں گے۔ نمبر 4، انٹرویو کی فضا جتنی خوشگوار ہوگی انٹرویو اتنا ہی مضبوط اور پختہ ہوگا۔ اس خوشگوار فضا کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیے۔ قدآور شخصیتیں معمولی سوالات پسند نہیں کرتیں۔ سوالات کا لیول شخصیت کے لیول کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 5، سوالات زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جوابات زیادہ سے زیادہ ملیں۔ اس طرح آپ کو انٹرویو قلم بند کرنے میں آسانی ہوگی۔ زیادہ تر مواد کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن تھوڑے مواد کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ آپ نے انٹرویو تھوڑا کیا ہے تو اسے آپ مزید اپنے پاس سے نہیں پھیلا سکتے، اس لیے انٹرویو ایک جامع اور اچھا اور تھوڑا لمبا ہو جائے تاکہ بعد میں آپ اس کو مختصر کر سکیں، اپنے پروگرام وقت کے مطابق آپ اس کو اس کے حساب سے طے کر سکیں۔ تو جی دوستو، یہ تھا آج کا لیکچر جو کہ انٹرویو پر مشتمل تھا۔ انٹرویو کی تعریف، اس کے مقاصد، انٹرویو کی اقسام، آپ کو تمام چیزوں کے متعلق بتا دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پیش ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔